دوسرا سوال ہمارے پاس یہ ہے کہ فرقہ بندی اسلام میں ممنوع ہے، تو پھر اہل حدیث کے نام سے نیا فرقہ کیوں بنا لیا گیا؟ بھائی میرے، آپ اہل حدیث کی تاریخ جانتے ہوں گے، یہ کوئی نیا فرقہ نہیں ہے۔ اہل حدیث کے معنی کیا ہوئے؟ کتاب و سنت کو ماننے والے لوگ، کتاب و سنت کو پڑھنے، سننے، پڑھانے اور اس کے مطابق عمل کرنے والے لوگ۔ ابھی ہم نے بتایا، آیت کریمہ پڑھی کہ والذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہی تھا کتاب و حکمت کی تعلیم دینا اور تزکیہ، تو اسی منہج کو صحابہ کرام نے لیا، وہ اہل الحدیث ہوئے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کتاب و سنت کی تعلیم دی، انہیں تزکیہ، ان کا تزکیہ نفس فرمایا، اور اسی کے مطابق انہوں نے زندگی گزارنا شروع کیا، عقائد میں بھی، عبادات میں بھی، معاملات میں بھی، اخلاقیات میں بھی، ہر زندگی کے پہلو میں انہوں نے کتاب و سنت کو اپنا نصب العین بنایا، اور پھر اس کے پڑھنے، پڑھانے اور نشر و اشاعت کرنے میں لگ گئے۔ تو اس معنی میں آپ دیکھیے تو صحابہ کرام اہل الحدیث تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیشوا تھے۔ اس کے بعد میں پھر تابعین کا دور آیا، پھر تبع تابعین کا دور آیا، اور یہ جماعت باقاعدہ ہر زمانے میں موجود رہی، یہاں تک کہ اگر آپ حجت اللہ البالغہ شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، وہاں پڑھیے، اور اسی طریقے سے تاریخ و تشریح اسلامی یا فقہ اسلامی پر جو بھی کتابیں لکھی گئی ہیں وہاں پڑھیے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ تیسرے دور میں جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے شروع ہوتا ہے اور دوسری صدی کے ابتدائی دور تک ہوتا ہے، اس زمانے میں باقاعدہ اہل الحدیث اور اہل الرائے کے نام سے دو جماعتیں بن گئی تھیں، دو مدرسے فقہ جو ہے باقاعدہ اسی زمانے میں وجود میں آ گیا تھا، اور اہل الحدیث کے نام سے اور اہل الرائے کے نام سے مشہور تھے۔ اہل حجاز عموماً اہل الحدیث کہلاتے تھے، اہل مدینہ اور حجاز کے لوگ عموماً اہل الحدیث کہلاتے تھے، اور کوفہ اور اس علاقے کے لوگ عام طور سے اہل الرائے کہلاتے تھے۔ اس زمانے میں اہل الرائے اور اہل الحدیث میں فرق یہ تھا کہ اہل الحدیث جتنے تھے ان کی پوری کوشش ہوتی تھی احادیث کو پڑھنا، روایت کرنا، سمجھنا، قرآن کے مطابق زندگی گزارنا، قرآن اور حدیث، صحیح حدیث کے مخالف کوئی بھی چیز مل جائے، چاہے جتنا انسان کہے کہ یہ اصول ہے، یہ ضابطہ ہے اور فلاں ہے، اس کو قبول نہیں کرتے تھے، اور جو چیز وقوع پذیر نہیں ہوتی تھی اس کے بارے میں وہ سوال بھی نہیں کرتے تھے۔ جب بھی کوئی سوال کرتا تو سب سے پہلے یہ پوچھتے تھے آیا جس چیز کے بارے میں آپ سوال کر رہے ہیں وہ چیز وقوع پذیر ہو چکی ہے یا وقوع پذیر نہیں ہو چکی ہے۔ اگر کہتے وقوع پذیر ہو چکی ہے تو اگر قرآن سے نص پاتے، حدیث سے نص پاتے تو اس سے جواب دے دیتے، صحابہ کرام کے فتاوے مل جاتے، خلفائے راشدین کے فتووں میں مل جاتا تو اس کے حساب سے جواب دیتے، ورنہ اجتہاد کرتے۔ اور اگر کوئی کہتا کہ ابھی یہ چیز واقع نہیں ہوئی ہے تو ایسی صورت میں وہ کہتے تھے کہ ارحنا حتیٰ یحدث، ابھی چھوڑ دو، کیوں بلا وجہ ہم لوگوں کو پریشان کر رہے ہو، جب کبھی ایسی صورتحال پیش آئے گی، یہ واقعہ پیش آئے گا تو اس وقت ہم لوگ انشاءاللہ اس کا جواب دیں گے، اس کے بارے میں اجتہاد کریں گے۔ اس کے برخلاف اہل الرائے کے یہاں ہر چیز کے بارے میں اس کو کہتے تھے کہ یہ معقول المعنی ہے، اس کی کوئی علت ہے، اس کی کوئی حکمت ہے، پھر اسی حکمت کی روشنی میں مسائل کا استنباط اور استخراج کرتے تھے۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ صحیح حدیث مل جاتی تھی مگر ان کے اصول اور قاعدے کے خلاف پڑتی تھی تو حدیث کو رد کر دیتے تھے۔ ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں، حدیث المسرات کے نام سے ایک حدیث بہت ہی مشہور اور معروف ہے۔ حدیث المسرات کا مطلب یہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص دودھ کا جانور بیچنے سے پہلے اس کے تھن میں ایک دو روز دودھ روک کر کے رکھتا ہے، دودھ نہیں نکالتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے تھن میں دودھ زیادہ مقدار میں جمع ہو جاتا ہے، تھن اس کا بڑا نظر آنے لگتا ہے، پھر بازار میں لے جا کر کے بیچ دیتا ہے اور بتاتا نہیں ہے، دھوکہ کی طرح سے اس میں ہے۔ خریدنے والا اس کو خرید لیتا ہے، لیکن جب گھر لاتا ہے تو یہ سمجھ کے لایا تھا کہ مثال کے طور پر یہ جانور 5 کلو صبح شام دودھ دے گا، لیکن جب ایک مرتبہ تو نکالا تو دودھ صحیح نکلا،
لیکن دوسرے روز جو جمع ہوا دودھ تھا وہ ختم ہو گیا، تو اب 1-1 کلو 2-2 کلو دودھ یہ جانور دینے لگا۔ تو اس کو پتہ چلا کہ اس کے ساتھ تو دھوکہ کیا گیا تھا، اور اس جانور کے تھن میں کئی روز سے دودھ جمع کر کے رکھا گیا تھا، جس سے اتنا بڑا تھن نظر آ رہا تھا اور اتنا دودھ اس میں تھا، تو دھوکہ دیا گیا۔ جب ایسا ثابت ہو جائے کہ کسی نے کسی کے ساتھ تسریہ کر کے دھوکہ دیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی صورت میں یہ اس جانور کو واپس کر دے گا اور 1 سا کھجور واپس کر دے گا، 1 سا کھجور واپس کر دے گا، یہ رسول اللہ نے کہا۔ اب اہل الرائے نے کیا کہا؟ اہل الرائے نے کہا کہ نہیں، ایسی صورت میں یہ جانور واپس کرے گا اور جتنا دودھ استعمال کیا ہے اس کی قیمت ادا کرے گا۔ ان کے سامنے یہ حدیث پیش کی گئی کہ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے میں ایک حدیث بیان فرمائی ہے، صحیح صنعت میں ثابت ہے، تو ہم کو حدیث کے مطابق جو ہے فیصلہ کرنا چاہیے۔ تو کیا کہا انہوں نے؟ یہ حدیث ہمارے عقل اور قاعدے کے خلاف ہے۔ قاعدہ کیا ہے کہ جو قیمی چیزیں ہوں، جو قیمت والی چیزیں ہوں، تو ایسی صورت میں اگر کسی کو کوئی دھوکہ دے تو ایسی صورت میں اس کی قیمت واپس کرے۔ تو جب اس نے دھوکہ دیا اور آپ نے اس کا دودھ استعمال کر لیا ہے، تو ایسی صورت میں جتنا دودھ پیا ہے اتنی قیمت اور یہ جانور واپس کر دے۔ تو عقل اور قاعدے کا تقاضا کیا ہے کہ وہ جانور واپس کرے اور جتنا دودھ پیا ہے گھر میں استعمال کیا ہے نکال کر کے اتنے کی قیمت واپس کرے۔ حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ حدیث کہتی ہے یہ جانور واپس کر دو، تمہارا پیسہ مل جائے گا، یہ جانور واپس کر دو اور 1 سا کھجور دے دو۔ وہ کہتی ہے یہ حدیث عقل کے خلاف ہے، یہ قاعدے کے خلاف ہے، اس واسطے حدیث نہیں مانتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ غیر فقیہ آدمی، غیر فقیہ آدمی کی روایت سے بات نہیں مانیں گے۔ کتنی افسوسناک بات آپ بتائیے، یہ عقل کے خلاف ہے کہ عقل کے موافق ہے۔ عقل کے موافق اس واسطے ہے کہ جب آپ کہیں گے جتنا دودھ نکالا ہے استعمال کیا اس کی قیمت دیں، تو ہو سکتا ہے بیچنے والے اور خریدنے والے کے درمیان کتنا دودھ نکالنا اس کے بیان میں، اس کی مقدار کے بیان کرنے میں اختلاف ہو جائے۔ بیچنے والا کہے میں نے 4 روز سے دودھ نہیں نکالا تھا، اس کے تھن میں کم سے کم 25 کلو دودھ رہا ہوگا، 2 ٹائم میں آپ نے 3 ٹائم میں جو نکالا 25 کلو سے کم دودھ نہیں نکالا۔ اور خریدنے والا کہے نہیں صاحب 15 کلو سے زیادہ تو دودھ اس میں نہیں نکلا ہے۔ اب اس جھگڑے کو کیسے چکائیں گے؟ کس کی بات مانیں گے؟ پہلے سے تو اس کو معلوم نہیں تھا کہ دھوکہ دیا گیا، اس واسطے وزن کر کے رکھتا، اور اس نے بھی دھوکہ دیا ہے، اس کو بھی تو کوئی یقینی طور سے معلوم نہیں ہے۔ تو اب یہ بتائیے اس قاعدے کو لیں تو فیصلہ کرنے میں زحمت اور مصیبت ہے کہ نہیں مصیبت ہے؟ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ کیا ہے کہ کتنا دودھ نکلا اس سے لینا دینا نہیں، تم نے دھوکہ کیا، اس بیچارے نے دھوکہ کھایا، تم اپنا جانور واپس لو، پیسہ واپس دو اور 1 سا کھجور تم کو اس کے بدلے میں مل جائے گا۔ اب اس جھگڑے میں پڑنے کی ضرورت نہیں کہ کتنا دودھ نکالا، کتنا پیا، اس کی بات صحیح ہے کہ اس کی بات صحیح ہے۔ ایک آسان سا جو ہے حل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرما دیا، لیکن اہل الرائے کے ہاں یہ چیز مقبول نہیں ہے۔ قاعدے کے ان کے خلاف ہونے کی وجہ سے حدیث نبوی رد کر رہے ہیں، اور صرف حدیث نبوی رد نہیں کر رہے بلکہ ایک جلیل القدر صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ جو زبردست فقیہ بھی تھے اور زبردست محدث بھی تھے، اور صحابہ کرام میں مکثرین حدیث میں ان کا شمار ہوتا تھا، ان کے اوپر میں الزام لگا دیا گیا کہ وہ تو غیر فقیہ آدمی تھے، اس واسطے ان کی روایت نہیں مانی جائے گی۔ تو بہرحال میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اہل الحدیث کا اور اہل الرائے کا طبقہ تو بہت پہلے سے موجود تھا، یہ آج کی کوئی نئی پیداوار نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جو حدیث تو انگریز کے زمانے میں پیدا ہوئے ہیں، وہ میاں نذیر حسین صاحب، کوئی مولانا ثناء اللہ صاحب، کوئی کس کو کہتا ہے کہ یہ لوگ اسے فرقے کے موجد ہیں۔ حالانکہ رسول اسلام جب سے ہے اسی وقت سے اہل الحدیث ہیں، اس بات سے کہ حدیث اور جو ہے کتاب یہی تو دین اسلام کی اصل ہے۔ تو جہاں اسلام ہے وہاں مسلمان ہیں، وہاں اہل الحدیث ہیں، اور جہاں اسلام نہیں ہے وہاں نہیں ہے۔ تو یہ اہل الحدیث جو ہے آج کی کوئی پیداوار نہیں ہے، کوئی نیا فرقہ نہیں ہے، نہ نیا نام ہے، یہ نام بھی پہلے ہی سے چلا رہا ہے۔ ہمارے طلبہ اس میں کچھ ہوں گے موجود ہیں، ان کو ان سے پوچھیے بدایت المجتہد یہ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ بدایت المجتہد پڑھتے ہیں۔ بدایت المجتہد میں امام ابن رشد رحمہ اللہ نے جگہ جگہ کہا ہے کہ اہل الحدیث کا یہ مسلک ہے،
اہل الحدیث کا یہ مسلک ہے۔ ابن رشد آج کے پیداوار ہیں کیا؟ انگریز کے زمانے کے لوگ ہیں۔ ابن رشد کہاں؟ قرطبہ کہ قاضی اس زمانے میں تھے، اندلس، اور اس وقت جب انہوں نے کتاب لکھی تب یہ لکھا کہ اہل الحدیث کا مسلک یہ ہے، اہل الحدیث کا مذہب یہ ہے۔ وہ خالی بعض لوگ کہتے ہیں ارے اہل الحدیث کا وہ محدثین تھے جو حدیثوں کی روایت کرتے تھے۔ یہ فقہ کی کتاب ابن رشد کی بدایۃ المجتہد، جس میں حدیث کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ تو فقہی مسائل ہیں۔ تو بہرحال اہل الحدیث بہت پہلے سے موجود تھے، یہ نہ کوئی نیا نام ہے اور نہ کوئی نیا فرقہ ہے، بلکہ یہ جماعت ہمیشہ سے موجود رہی ہے، کتاب و سنت پر عمل کرنے والی جماعت ہے۔ یہ نام بھی بہت پرانا ہے، اس واسطے اس کے بارے میں لوگوں کے اعتراضات سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ خالی لوگوں کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کر رہے ہیں اور لوگوں کو بہکانے کی لوگ کوشش کر رہے ہیں۔